الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا تو کمزوری سے پیدا کیا اور کمزور پیدا کیا. خلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز کی صلاحیت طاقت نہیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بعض راستے ایسے عطا کیے ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. جس میں سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ دعا ہے. اللہ سے دعا مانگنا. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی چیز جو اس انسان کے بس میں نہ ہو، اللہ رب العزت سے اس کو مانگ کر حل کروا لینا، یہ راستہ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا. اور اس راستے سے، یعنی دعا کے راستے سے اللہ رب العزت سے اپنے کام کروانا، یعنی اللہ رب العزت دعا کے ذریعے اپنے کام بنوا لینا، اپنی پریشانیوں کو دور کروا لینا، اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد. اللہ رب العزت کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو دو چیزوں کا ایک زبان حال سے اقرار کرتا ہے. نمبر ایک، اللہ کی ذات پر ایمان، کہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس سے ایمان ایک ظاہر ہوتا ہے انسان کا. نمبر دو، اپنی عجز، اپنے ضعف کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یا اللہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ دونوں چیزیں بھی انتہا پسند ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تکبر خاصیت ہے اللہ کی ذات کی خاصیت ہے تکبر. حدیث میں آتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. من نازعنی نازعت، جس نے یہ چادر مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی میں اس کو رگڑ دوں گا. مطلب یہ کہ جس نے خود تکبر اختیار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار رسوا کر دے گا. تو انسان عاجزی ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے دعا مانگ کر کہ اے اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری طاقت نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کے بعد سب سے زیادہ جو چیزیں سکھائی ہیں نا، سب سے زیادہ جو کلمات سکھائے ہیں وہ دعا کے کلمات ہیں. ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، یہ فرق ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے بھی یہ ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارا معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا چیز رائج ہو گئی جو دعا پڑھ لو، تو ہم اس کو پڑھنے کی طرح پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے کی طرح نہیں مانگتے. کہ اللہ سے مانگنے والی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے جس سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے. وہی کلمات کو انسان زبانی پڑھ رہا ہوتا ہے، جس کے اندر دھیان نہیں ہوتا وہ پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا حکم دیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اللہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون سی ذات ہے جب کوئی پریشان کن آدمی، کوئی پریشان آدمی اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے اور اپنی پریشانی کو رکھتا ہے اور وہ اس کو دور کرتا ہے. اللہ سوال کر رہا ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو اس پریشانی کو دور کر سکے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضالن، تم سب کے سب جو ہے وہ گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں راستہ صحیح دکھا دوں، فاستہدونی اہدکم، تو راستہ صحیح دکھنے کے لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا. یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھانا دے دوں،
فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دوں گا. یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا دے دیا پہننے کے لیے. فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ تعالی، اللہ تعالی یغضب اذا لم يدعو له، اگر کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے اس سے. اللہ رب العزت کو دعا کرنا بہت انتہا پسند ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے. دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت میں آتا ہے دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری عبادتوں کی جڑ ہے. الدعاء هو العبادہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے. تو دعا کرنا اللہ رب العزت سے یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں. پھر میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. جیسے کوئی بھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر کسی کو عربی نہیں بھی آتی تو اس کا معنی سمجھ کر بھی مانگ سکتا ہے. دو چار کلمات ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اتنا تو پتہ نہیں آتے مثال کے طور پہ تو اردو میں مانگ لے، اپنی زبان میں مانگ لے، جس زبان میں اس کو سمجھ آتا ہے. ہم نے دعا پڑھ تو لی لیکن اس کو معنی نہیں پتہ ہمیں، ہمارا دل غافل ہے اس دعا سے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی بہت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہوتی یا میرے پاس یہ طاقت ہوتی کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، یہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کو میں دے دوں تو میں اس کو وہ ضرور دے دیتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ ان لہ غنم، اس کی ایک بکری ہے، وقلبہ معلق بغنمہ، اور اس کا دل اس کی بکری سے، اپنی بکری سے جڑا ہوا ہے اس وقت. اس لیے میں کسی ایسے آدمی کو ان اللہ لا یستجیب لعبد لقلب غافل لاہن، ایسی دعا اللہ رب العزت نہیں سنتا جو غافل دل سے، یعنی دھیان اور دل و دماغ کسی اور طرف ہو، ہاتھ اللہ کے سامنے ہو، زبان سے انسان کلمات دعائیں کے کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو نہیں سنتا. پھر دعا کب نہیں سنی جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب لعبد، اللہ تعالیٰ ان اللہ یستجیب لعبد، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا رہتا ہے، ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وما الاستعجال یا رسول اللہ، یہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے کہ جلد بازی نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی یہ نہ کہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں تو بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا پوری نہیں کی جاتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی دعا سنتا رہتا ہے، اس کے بعد سننا بند کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے ان اللہ یدرکم ارزاقکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کر دے گا، وَيَكُفُّ عَنْكُمْ سُوءَكُمْ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا. تدعون ربکم لیلکم ونہارکم، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے دن اور رات دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، سب کچھ اللہ دے گا، سب کچھ، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے اولین بھی وآخرین، آخرین یعنی پہلے آنے والے بھی، جتنے لوگ گزر چکے ہیں وہ سب کے سب، آئندہ آنے والے وہ سب کے سب، انسکم وجنکم، انسان بھی اور جنات بھی، یعنی انسان بھی آ جائیں اور جنات بھی آ جائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے بدلے میں یعنی مقابلے میں 999 جنات ہیں. تو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے تو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں. ثم سألونی، پھر سب کے سب اللہ سے مانگنا یعنی مجھ سے مانگنا شروع کر دیں. اعطیت کل واحد منکم مسألتہ، ہر آدمی کا، ہر انسان کا، ہر جنات کا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یعنی سب کچھ جو کچھ مانگا انہوں نے وہ سب کا عطا کر دوں. لم ینقص، میرے
لم ينقص من خزائنی، میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، الا ما ادخل المخیط فی البحر، سوائے اس کے کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سوئی میں جتنا پانی لگ جاتا ہے اس کے سوا کمی نہیں آئے گی، یعنی وہ کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سمندر کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کا پانی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ رب العزت بلا رہا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ جب رات ہوتی ہے، رات کا آخری پہر آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ایسا ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، حل من مسترزق ارزقہ، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، لیکن اس وقت ہم غافل ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح رات کی تہجد کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ختم ہونے کے بعد سے لے کر نماز کھڑے ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے درمیان جو اللہ سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ سے دعا مانگنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے رواں اس کی طرف لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت تو دینے کے لیے ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت تو جب چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس دنیا کے بنانے سے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا، اللہ رب العزت نے اس میں یہ لکھ دیا کہ کون انسان کو کتنا رزق ملنا ہے، کیا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے کم کرے گا وہی، اللہ اپنے علم کے حساب سے اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ کوئی بھی چیز اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ یعنی بعض اوقات اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے ایسا کرے گا، اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدل دیتا ہے۔ ولا یزید فی العمر، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اسی روایت کا اگلا حصہ ہے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے الا البر، سوائے نیکی کے، یعنی نیکی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ایسا نہیں ہے، یعنی نیک کام سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی۔ تو اللہ رب العزت دینے والا ہے، ہم لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت بانٹنے والا ہے، ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے، ان اللہ لا یستجیب لعبد من قلب غافل لاہ، کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا اگر وہ لاپرواہی سے مانگی جا رہی ہو، اگر وہ کسی دل کے غافل دل کے ساتھ مانگی جا رہی ہو، دل کہیں اور، دل و دماغ کہیں اور ہو، سوچ و فکر کہیں اور ہو، اور ہم ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں۔ پھر سب سے اہم بات دعا کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری کھانا پینا حلال ہو، حلال کھانا ہو، حلال پینا ہو، حلال لباس ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو ہے وہ لمبے لمبے ہاتھ کرتا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعم حرام، کھانا حرام، ملبس حرام، لباس حرام، مشرب حرام، پینا حرام، کھانا پینا حرام، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کھانے پینے کے اندر صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اپنے رزق کے اندر، اپنی کمائی کے اندر حلال کو شامل کر۔ دیکھیں بھی کون سی چیز حلال سے آ رہی ہے، کون سی چیز حرام سے آ رہی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ جو کچھ آ رہا ہے سب لے لیا، یہ نہیں۔ پھر دعا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی حیت مقرر نہیں، کوئی حیت لازم نہیں۔ آپ چلتے پھرتے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیٹے میں ہیں بستر پہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کو آدمی کی نیند آنکھ کھلی اور اس نے اللہ سے دعا پڑھ کر سویا، اس کے بعد رات کو آنکھ کھلی، اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا کر دیں گے، بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ سے۔ تو جس حالت میں ہو آدمی، جس حالت میں ہو، لیٹا ہوا ہو، جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، یا چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کام میں ہو، اللہ سے دل کے ذریعے کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔